آج کے ہمارے پروگرام میں پوری دنیا منتظر ہے. ہم نے پیر کے دن کا اعلان کیا تھا اور اس پیر کے دن کے اعلان میں دنیا منتظر ہے کہ جادو کیسے ہوتا ہے، کیسے ٹوٹتا ہے. آج کے پروگرام میں میں کیلوں کے ذریعے جادو کا طریقہ بتا رہا ہوں اور اس کا توڑ بھی بتا رہا ہوں. میرے پاس کیل ہے، پھر اس کے سے کچھ کم سائز کے کیل ہے، پھر اس سے کچھ کم، پھر اس سے کچھ کم، اور پھر اس سے کچھ کم. ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ اس چیز کو کیل دیا جائے. ہم نے اس کو کیل دیا. کیلوں کا سب سے پہلا عمل جو بتاتا ہوں، ہمیشہ کیل جو ہے کتے کی، خنزیر کی اور گدھے کی کھوپڑی میں ٹھوکے جاتے ہیں. یہ اس وقت میرے پاس کھوپڑی پڑی ہے، یہ اونٹ کی ہے، یہ بھی اونٹ ہے اور یہ بھی اونٹ ہے اور یہ بھی اونٹ. اونٹ کا پورا ڈھانچہ ہے، آپ دیکھیں اس کا منہ پورا، اس کا پورا منہ ہے اونٹ کا، آپ دیکھیں یہ اونٹ کا منہ ہے. محدثین نے جو اپنے مشاہدات اور تجربات میں لکھا ہے، جس گھر میں اونٹ کی ہڈی ہوتی ہے جادو اثر نہیں کرتا، جنات وہاں نہیں ہوتے، نظر بد نہیں ہوتے. میرے پاس اس کے مشاہدات ہیں. اگر آپ نے ان مشاہدات کو سمجھنا ہے اور پانا ہے تو ہمارے اکابر پر اعتماد جو پیج ہے فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ، اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس کا بہت ریفرنس ملے گا. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر چیز کو حوالے سے پیش کروں، ریفرنس سے پیش کروں، اور حوالے سے ہو تو بہت اچھی بات ہے. یہ کیل ٹھوکے جاتے ہیں، لیکن ان کیل پہ پڑھا جاتا ہے اور کالا علم پڑھا جاتا ہے. اور جب یہ ٹھوکے جاتے ہیں تو اس بندے کے دماغ میں، عقل میں کوئی چیز نہیں رہتی، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، اس کی ہر چیز بند ہو جاتی ہے. اور جیسے کسی چیز میں کیل ٹھوکیں اور وہ ہر چیز جڑ جاتی ہے، دو لکڑیوں کے درمیان میں کیل ٹھوکیں تو آپس میں جڑ جاتے ہیں، ایسی اس کی قسمت، اس کی مقدر، اس کا نصیب اور زندگی کا نظام یہ آپس میں ایسی یکجا ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. کھوپڑی پر کیل کا عمل افریقہ میں زیادہ ہے اور بہت زیادہ ہے یہ جادو، اور اس جادو کی جو ہے طاقت ہے بہت زیادہ. یاد رکھیے گا، لفظ تاثیر رکھتا ہے. وہ گالی ہے، لفظ ہے، گالی لفظ ہے، اور میٹھے بول لفظ ہے تو تاثیر رکھتے ہیں. آپ گالی کہیں تو آگ لگ جاتی ہے، گالی تھے آگ لگ جاتی ہے، تو معلوم ہوا کہ اس کا اثر ہے. اور گالی میٹھے بول ہو تو اندر ٹھنڈک پڑ جاتی ہے، تو معلوم ہوا اس کا بھی اثر ہے. یاد رکھیے گا، جب دور جہالت ہوگا، چاہے وہ جتنی اعلیٰ ڈگریاں ہوں، اسے ہم دور جہالت کہیں گے. جب کملی والے کی محبتیں اور نور معرفت نہیں ہوگا تو پھر حسد کا دور ہوگا، اور آخری درجے کا حسد ہوگا. اور اس حسد کو ختم کرنے کے لیے ایک ایسا وار کیا جائے گا جس کو جادو کہتے ہیں. جادو واحد وار ہے، نہ کیا کا پتہ، نہ کرنے والے کا پتہ، نہ ہوئے کا پتہ، لیکن ہو جاتا ہے. ہم نبی علیہ السلام سے بڑھ کے کوئی بہت بڑی ہستیاں نہیں ہیں. اللہ کے حبیب پہ ہوا اور بالوں پہ ہوا. تو یہ کیل جس وقت میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ کیل ٹھوکے جاتے ہیں اور ان پہ کچھ پڑھا جاتا ہے. تازہ کھوپڑی میں ٹھوکے جاتے ہیں جس میں بھیجا ہوتا ہے، وہ خنزیر کی، وہ کتے کی، وہ گدھے کی. اس کے بعد پھر اس کو دفن کر دیا جاتا ہے. اب اتنا موٹا کیل گلتے تو وقت لگے گا، زمین میں زہر ہے، اس کو گلتے وقت لگے گا. میرا خیال یہ ہے کہ 70-80 سال تو اس کے یہ نہیں، اتنا جلدی نہیں جاتا. یہ اس کو گلتے، اس کو ختم ہوتے وقت لگے گا. کھوپڑی ختم ہو جائے گی 2-4 سال میں، ختم ہو جائے گی، لیکن کیل اس کے اندر رہے گا. میرے پاس بارہا کیس، بے شمار کیس آئے ہیں، چونکہ یہ حلال جانور ہے اونٹ، اور اونٹ کی ہڈی کے اپنے کمالات اور فیوز و برکات ہیں. اس لیے میں کھوپڑی لایا ہوں آپ کو صرف ایک نمونہ دکھانے کے لیے کہ اونٹ کی ہڈی کی کھوپڑی
اسی طرح اگر کتے کی کھوپڑی ہو، خنزیر کی ہو، سور کی ہو، اور گدھے کی ہو، اور بندر کی ہو. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے باقاعدہ بندر لیا، پھر اسے نشہ دیا، پھر ایک ہی وار میں اس کی کھوپڑی تن سے جدا کی، باقی کو گڑھا کھود کے دفن کر دیا. اور میرے پاس ایک شخص تھے، وہ آئے اور کہنے لگے کہ یہ چیز مجھے دے دے اور یہ کھوپڑی دے. اور اس کھوپڑی کو پھر انہوں نے جو ہے کہا کہ پھر اس کے اندر کیل ٹھونکے. اب کیس کیا تھا، ذرا کیس کی نوعیت تھوڑی سی سن لیں. دو بھائیوں نے آپس میں ایک کاروبار کیا، چلتے رہے، اولاد جوان ہو گئی. اب وہ کہنے لگے بڑا بھائی کہ ہم کیا کاروبار تقسیم نہ کر لیں تاکہ اولاد جوان ہے، آپس میں کوئی جھگڑا اختلاف نہ ہو، ہم پیار محبت سے رہیں، تقسیم ہو جائیں گے تو پیار محبت سے رہتے رہیں گے. چھوٹے بھائی کی نیت میں کچھ تھوڑا سی کمی بیشی تھی. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کیا کیا، خود ہی حصے کیے، 2 حصے کیے اور خود ہی چن لیے. حالانکہ ایک حصہ کرتا ہے جائیداد کا کہ بھئی یہ 2 حصے ہیں، میں نے حصے کیے، آپ چن لیں. کوئی خود ہی حصہ کیا، خود ہی چن لیا، اور جو جتنا اچھی چیزیں تھیں جائیداد کی وہ ساری چن لی، اور جتنی باقی تھیں وہ اس کو دے دی. اس نے جب احتجاج کیا تو پھر یہ اس نے اس کے اوپر پڑی کا جادو کیا، اور ایسا خطرناک جادو کیا، ایسا قہرناک جادو کیا کہ آپ اس جادو کو سوچ نہیں سکتے کہ وہ جادو کتنا خطرناک تھا. مجھ سے وہ صاحب کہنے لگے کہ میرے گھر میں روٹی پڑی پڑی کیڑے پڑ جاتے ہیں، سالن کیڑے پڑ جاتے ہیں، کپڑے خود بخود سوراخ ہو جاتے ہیں اور کٹ جاتے ہیں، اور چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اور جب میں نے انہیں بتایا سورۃ والسماء والطارق انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، جب یہ میں نے عمل بتایا اور میں نے ان سے عرض کیا کہ کیلوں کا توڑ کیلوں سے ہوگا، 4 درمیانے سائز کی کیل لیں، یہ 4، اور ہر کیل کے اوپر 41 بار پڑھیں انہم یکیدون کیدا واکید کیدا ومہل الکافرین امہلہم رویدا، 41 بار پڑھیں. ایک چھوٹی سی وضاحت عرض کروں گا. اکثر کیا کرتے ہیں، خود پڑھے ہوئے ہوتے ہیں یا تھوڑی سی ہمت کر لیں تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن لوگوں سے پڑھواتے ہیں. عمل کے اندر جذبہ اور خلوص منتقل ہوتا ہے، یاد رکھیے. پیسے دے کے عمل کروانا نہ وہ جذبہ ہوتا ہے، نہ وہ خلوص ہوتا ہے، نہ وہ تاثیر ہوتی ہے. کیوں شریعت نے فرمایا کہ تیرا اگر والد مرا ہے اور تو اگر جانتا ہے اہل ہے تو اپنے والد کا جنازہ خود پڑھا. جو تو در سے دعائیں مانگے گا وہ کسی کوئی اور نہیں مانگ سکتا، تو در سے دعائیں مانگے گا وہ کوئی اور نہیں مانگ سکتا. میں پھر یہ عمل بتاؤں گا. اگر کسی کو شک ہے اور یقین ہے کہ اس کے اوپر کیلوں کا عمل ہے اور اس کو کیل دیا گیا ہے، اور کیل کا دوسرے لفظوں میں لفظ استعمال کروں گا بندش، کہ زندگی کے ہر معاملے میں بندش ہے، اور زندگی کا ہر معاملہ بندشوں میں ہے. وہ رزق ہے، وہ رشتے ہیں، وہ صحت ہے، وہ زندگی کی ناکامیاں اور قدم قدم پہ ناکامیاں، مسائل، مشکلات، الجھن. اگر زندگی انہی چیزوں میں آ گئی ہے تو پھر آپ خاموشی سے ایک کام کریں، 4 کیل لے لیں، 4 کیل، اور 4 کیل لے کر ان کے ہر کیل کے اوپر انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، سورۃ والسماء والطارق، اور 30واں پارہ. یہ 40 بار پڑھیں. 41 بار اس لیے ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک آدھ کمی رہ جائے تو وہ اس کو پورا کر لیتے. اصل عدد 40 ہے. تو اول آخر درود پاک. ان کیلوں کو آپ چاہیں گھر کے کونوں میں دبا دیں، ٹھوک دیں، نہیں تو گھر کے چاروں کونوں میں، کہیں فرش میں، زمین میں، کیاری میں، کہیں اس کو نیچے گاڑ دیں. اچھا ایک چیز اور ہے، یہ تجربے میں آئی ہے، اور وہ یہ آئی ہے کہ 3 کیل گاڑے 1 نہ گاڑے.
اور رات کا موقع دیں انہیں. کچھ چیزیں جو ہیں جو آپس میں جن جناتی شیطانی جادوئی چیزیں ان کو نکلنے کا موقع دیں، کیونکہ اسلام کسی چیز کو بند کر کے مارنے کا موقع نہیں دیتا. سانپ ہے تو اس کو بھاگنے کا موقع دو، مارو، وہ چیزیں بند ہو جائیں گی اور مر جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، جل جائیں گی. ایک کیل چھوڑ دیں اور رات کا موقع دیں، صبح اٹھ کے پھر اس ایک کیل کو دبا دیں. یہ پہلا عمل ہے جو میں کیلوں کا بتا رہا ہوں، جو کھوپڑی پہ ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے میں نے بے شمار گھروں میں بربادیاں دیکھی، رشتوں میں، رزق میں، صحت میں، اور ناکامیاں اور مشکلات اور مسائل، اور زندگی میں نے بربادی سے اس سے بڑی بربادی نہیں دیکھی. اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، عموماً یہ ہوتا ہے کہ کیلے لیں ہم آپ کو دم کر دیں گے، آپ گھر میں جا کے لگا دیں. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے حبیب میرے آقا کملی والی کی بارگاہ میں کوئی بھی شخص آیا ہو، حضور نے اسے عمل پہ لگایا ہے، عمل پہ لگایا ہے. میں نہیں چاہتا کہ جو امانتیں میرے پاس ہیں وہ میں چھوڑ کے چلا جاؤں، بلکہ ہر امانت آپ کے سپرد کر دوں کہ آپ خود کریں. پھر وہی بات ہے، درد دکھ آپ کا ہے، جو آپ جس درد دکھ سے، آپ جس غم سے یہ عمل کریں گے اور کوئی نہیں کر سکتا. ہاں کوئی مخلص ہو، کوئی مخلص ہوتے ہیں. یہ ایک پہلا عمل میں نے بتایا ہے جو کہ کتے کی کھوپڑی، خنزیر کی کھوپڑی، گدے کی کھوپڑی اور بندر کی کھوپڑی پہ ہوتا ہے، اور پھر اس پہ ڈال کے اس کو دبا دیا جاتا ہے اور زندگی برباد ہوتی ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے، آ کے کہنے لگے کہ ایسے ایسے ہیں. میرے استخارے میں آیا، اللہ کا علم کامل ہے، میرا علم کامل نہیں. میں نے کہا کہ آپ کے اوپر لگتا ہے کہ کوئی کھوپڑی کا عمل کیا ہے. آپ ایسا کریں، سوتے وقت یا علی معلمنی یا خبیر اخبرنی یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ، آپ یہ پڑھیں اور صرف ایک تسبیح پڑھیں. اور یہ میں سب کو اجازت دے رہا ہوں، اس وقت پوری دنیا ہمارے ساتھ آن لائن ہے اور پوری دنیا پروگرام دیکھ رہی ہے. یہ ایک تسبیح جو بندہ سوتے وقت پڑھ لے اور صرف پڑھ لے اور روز پڑھ لے، کچھ ہی عرصے کے بعد کشف، کمالات، دل کے بھید، زمین کے نیچے کے بھید، آسمان کے بھید، فضاؤں ہواؤں کے بھید اللہ پاک اس پہ کھول دیتے ہیں، اور اللہ پاک کائنات کے راز اس پہ کھول دیتے ہیں. کائنات کے راز اس پہ اللہ کھول دیتے ہیں. اس نے یہ پڑھا، اور جب یہ پڑھا کہنے لگا کہ پہلی دفعہ میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ ایسے ایسے ایک مرا ہوا کتا کسی نے اٹھایا، اس کی گردن کاٹی، اس پہ کیل ڈالے، اور ایک گندگی روڑی تھی، کوڑے کا ڈھیر تھا، وہاں کڑھا گہرا کھود کے اس نے وہ دبا دیا. میں نے کہا کیا خیال ہے، آپ کو خواب کے بعد بھی وہ جگہ یاد رہے گی؟ کہا 100% یاد ہے. میں نے کہا وہ نکالیں جا کے، لیکن نکالنے سے پہلے اپنا تحفظ ضرور کریں، اپنا تحفظ ضرور کریں نکالنے سے پہلے. اگر آپ نے اپنا تحفظ نہ کیا وہ چیزیں آپ پہ آئیں گی. اور اس کا تحفظ بھی آپ کو بتا دوں، وہ قرآن پاک کی آیت ہے، سلام علی نوح فی العالمین. یہ وہ آیت ہے جو آپ چٹ لگا کے اگر دروازے پہ لگا دیں، گھر میں داخل جادو نہیں ہوگا. سانپ، بچھو اور خطرناک چیزیں اگر آپ یہ چٹ لگا دیں کاغذ پہ لکھ کے، سلام علی نوح فی العالمین، چھوٹا سا پوسٹر کرا کے لکھ کے آپ چوکٹ پہ، گھر کی ہر چوکٹ پہ لگا دیں، تو آپ کو خود محسوس ہوگا اور آپ کو انشاءاللہ تعالی گھر میں یہ چیزیں داخل نہیں ہوں گی. میں نے ان سے عرض کیا یہ ایک تسبیح آپ پڑھ لیں، اور وہ نکال کے لے آئے. کھوپڑی گل چکی تھی اور کیل جو ہے وہ ابھی ان کو زنگ لگا تھا. کہاں گلتے ہیں، موٹے کیل ہیں تو اتنے جلدی تو نہیں گلتے، اتنے جلدی تو نہیں گلتے. پھر ان کیلوں پہ عمل کیا، اور پھر میں نے ان سے کہا کہ اب یہ کیل کریں، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. یہ کیل کا پہلا عمل میں نے آپ کو بتایا.